والی ہند لے لو سلام، اب تو ہمارا ہے کون سوا تیرے غریبوں کا سہارا۔ سلام لے لو، سلام لے لو، سلام لے لو۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، صدق الله مولانا العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم، وكلهم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الدیم۔ معزز ناظرین کرام، سامعین عظام، اللہ تعالیٰ کی توفیق خاص کے ساتھ ہم ان نورانی نشستوں کے اندر حضرت خواجہ معین الدین حسن سنجری خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی نورانی زندگی کے عظیم نور سے اپنی زندگی کے تاریک گوشوں کو روشن کرنے کا سامان کر رہے ہیں۔ پچھلی نشست میں ہم نے یہ بیان کیا کہ کس طریقے سے خواجہ صاحب نے تلاش مرشد کے لیے مختلف مقامات کا سفر کیا، مختلف عظیم ہستیوں کی صحبتوں میں رہے، حتیٰ کہ اپنے مرشد حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حضور پیش ہوئے اور ان کی صحبت میں رہے، 20 سال ان کی صحبت میں گزارے۔ پھر لاہور تشریف لائے، حضرت خواجہ علی بن عثمان حجویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حضور آپ نے چلا کاٹا، اور پھر یہاں سے آپ دلی تشریف لے گئے، جہاں پر کثیر لوگ آپ کے دست حق پرست پر مسلمان ہوئے، آپ کی بیعت میں داخل ہوئے۔ آپ نے ان لوگوں کو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، جو آپ کے مرید خاص تھے، آپ کے خلیفہ ہیں، ان کے سپرد کیا، اور آپ پھر اجمیر کی طرف تشریف لے گئے۔ اجمیر وہ علاقہ ہے کہ جسے یہ ترکیب ہے اجے اور میر کی۔ اجے راجے کا نام ہے، اور میر اس علاقے کو کہا جاتا ہے جو پہاڑوں میں گھرا ہوا ہو۔ اللہ نے اپنے اس کامل ولی کی ذمہ داری اس علاقے میں لگائی تھی، اور یہ ذمہ داری مدینہ شریف سے لگی، اور یہ ذمہ داری مرشد برحق نے لگائی۔ خواجہ صاحب جب اجمیر کے علاقے میں تشریف لائے تو آپ نے اپنے بیٹھنے کے لیے جس جگہ کو منتخب فرمایا وہ ایک درختوں کا جھنڈ تھا، جہاں آپ قیام پذیر ہو گئے۔ اور یہ علاقہ بھی راجے کا تھا، اور راجہ بڑا ظالم آدمی تھا، اور راجے کا نام تھا پرتھوی راج چوہان، یا راجہ پتھورا بھی اسے کہا جاتا ہے، پتھورا رائے بھی کہتے ہیں۔ یہ اس کا علاقہ تھا۔ اس کے ملازمین دوڑے چلے آئے، جب انہوں نے دیکھا کہ خواجہ صاحب اور ان کے کچھ مریدین آپ کے ساتھ ہیں، وہ ان درختوں کے نیچے بیٹھ گئے، تو انہوں نے بدتمیزی کی اور نازیبا طریقے سے پیش آئے۔ وہ کہنے لگے یہاں سے اٹھیے، تو خواجہ صاحب کے مریدین انہوں نے یہ کہا کہ یہ اللہ کے بندے ہیں، فقیر ہیں، درویش ہیں، ولی کامل ہیں، ان کو اذیت نہ دی جائے، انہیں بیٹھا رہنے دیا جائے۔ لیکن ملازمین نے جب اصرار کیا تو خواجہ صاحب نے فرمایا کہ اٹھانے کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہاں راجے کے اونٹ بیٹھتے ہیں، آپ یہاں نہیں بیٹھ سکتے، کوئی اور جگہ اختیار کر لیجئے۔ تو خواجہ صاحب نے فرمایا اچھا یہاں اونٹ بیٹھیں گے تو پھر اونٹ ہی بیٹھیں گے۔ خواجہ صاحب وہاں سے اٹھ گئے، کسی اور جگہ پر تشریف فرما ہو گئے۔ شام کو جب لا کے انہوں نے اونٹ باندھے اور صبح تک وہ بندھے رہے، اور صبح ملازمین نے آ کے اونٹ کھولنے چاہے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اونٹ اٹھنے کا نام نہیں لیتے، اونٹ کھڑے ہی نہیں ہوتے۔ تو انہوں نے جا کے راجہ کو بتایا کہ وہ جو فقیر اور درویش آئے تھے جنہیں ہم نے زبردستی وہاں سے اٹھایا، ان کے اٹھانے کے بعد اب ہمارے اونٹ یہاں سے اٹھتے ہی نہیں۔ تو کہا گیا جا کے ان سے بات کی جائے تاکہ اونٹ کھڑے ہو جائیں۔ خواجہ صاحب کے پاس آئے اور معافی مانگی کہ شاید ہم نے آپ کو تکلیف دی ہے، تو آپ مہربانی فرمائیں اور تجاوز فرمائیں اس معاملے سے جو ہم سے سرزد ہوا۔ خواجہ صاحب نے فرمایا اچھا یہ بات ہے، تو ہم نے کب منع کیا ہے کہ یہ نہ اٹھیں؟ بس یہ بات خواجہ صاحب کے منہ سے نکلنے کی دیر تھی کہ اونٹ اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ کا مطیع اور فرما بردار ہو جائے، مخلوق اس کی مطیع اور فرما بردار ہو جاتی ہے۔ یوں تو یہ اونٹ جانور ہیں، انہیں کیا خبر ہے کہ کون کیا بات کر رہا ہے، لیکن جانوروں کو بھی خبر ہوتی ہے کہ اللہ کے ولی کی منشا کیا ہے۔ کب؟ جب ولی اپنے رب کا مطیع اور فرما بردار ہو جائے اور اس کے حکم کے مطابق چلنے لگے، جس کا من رب کے مطابق ہو جائے، جس کا ظاہر و باطن رب کے مطابق ہو جائے اس کے حکم کے، اس کی پھر ہر منشا رب تعالیٰ پوری فرما دیتا ہے۔ خیر، اسی جگہ ایک تالاب بھی تھا جسے انا ساگر کہا جاتا ہے۔ خواجہ صاحب وہاں تشریف لے گئے کہ میں وہاں سے وضو کر لوں۔ راجہ کے لوگوں نے پھر منع کر دیا، آپ مسلمان ہیں اور آپ اس پانی کو مس نہیں کر سکتے،
یہ ہمارا مقدس پانی ہے، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو یہاں اس پانی پہ آ کے نہا لے وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، آپ اس کو مس نہیں کر سکتے۔ تو خواجہ صاحب نے اپنے ایک مرید کو فقط یہ کہہ کے فرمایا کہ جاؤ جا کے انا ساگر لے آؤ، ایک مشکیزہ دے دیا، وہ مشکیزہ لے کے چلا گیا، انہوں نے اجازت دے دی کہ ایک مشکیزہ پانی کا بھر لیا جائے۔ خیر جو ہی مشکیزے کا منہ پانی کے ساتھ لگایا، سارا تالاب سمٹ کر اس مشکیزے کے اندر آ گیا۔ جب انہوں نے یہ ماجرا دیکھا تو دوڑے چلے آئے اور چیختے چلاتے روتے ہوئے یہ کہنے لگے کہ ہم تو پیاسے مر جائیں گے، ہمارے جانور مر جائیں گے، ہمارے بچے پیاسے مر جائیں گے، یہ تو پانی ہی ختم ہو گیا۔ تو خواجہ صاحب نے فرمایا پھر ہمیں اس پانی تک رسائی سے روکو گے تو نہیں، ہمیں منع تو نہیں کرو گے؟ وہ مان گئے، انہوں نے وعدہ کر لیا کہ آپ کو آئندہ روکیں گے نہیں۔ تو خواجہ صاحب نے اپنے مرید سے فرمایا جاؤ جا کے یہ مشکیزہ واپس تالاب کے اندر ڈالاؤ۔ جو ہی وہ مشکیزہ لے کے تالاب پر پہنچا، مشکیزے کا منہ تالاب کے ساتھ لگایا، سارا پانی جو کا تو واپس آ گیا۔ یہ خواجہ صاحب کی کرامت ہے۔ لیکن اس سے بتانا یہ مقصود ہے جو اللہ کا فرما بردار ہو جائے، اللہ کی مخلوق اس کی فرما بردار ہو جاتی ہے۔ یہ کرامات کیوں ظاہر ہو رہی ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے اسی علاقے میں اپنے اس ولی کی عظمت کو منوانا ہے، اور جس ولی کی عظمت کو منوانا ہے اسی ولی کے ذریعے سے اللہ نے اپنی توحید کو منوانا ہے۔ لہٰذا اس ولی کی عظمت اور اس ولی کی بلندی اور رفعت کو منوا کر اللہ تعالیٰ نے لوگوں میں نور اسلام کو پھیلانا تھا، اور یہی ہوا۔ خواجہ صاحب سے کرامات کا کثیر کرامات کا صدور ہونے لگا، اور راجپوتانہ کا علاقہ، راجستھان کا علاقہ، اجمیر کا علاقہ خواجہ صاحب کی کرامات کو دیکھنے کے بعد اسلام کی طرف راغب ہونے لگا۔ کسی مسلمان کے سامنے اولیاء کی کرامت کو پیش کیا جائے تو وہ جوں کا توں من وعن اسے تسلیم کر لیتا ہے، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو عقل کے بندے ہیں، جو سائنس کے بندے ہیں، جو دنیاوی تعلیم ہی کو معیار سمجھتے ہیں، ہر شے کو سائنس کے ترازو پر تول کر وہ قبول کرتے ہیں، وہ کرامات اولیاء کو یوں ہی تسلیم نہیں کرتے۔ تو ان کے لیے میں ایک ایسی کرامت پیش کر رہا ہوں جو ایک ٹھیٹھ سائنس کے بندے کے ساتھ بیتی ہے، اور یہ معمولی آدمی نہیں ہے، یہ ہندوستان کا وائسرائے جسے لارڈ جارج کرزن کہا جاتا ہے، یہ 1899 سے لے کر 1905 تک ہندوستان میں برطانیہ کی طرف سے وائسرائے رہا، اور اسے کلی اختیار تھا یہاں پر ہندوستان کے اندر، گویا جو مقام سلطنت میں سلطان کا ہوتا ہے وہ وائسرائے کو حاصل تھا۔ اور یہ معمولی آدمی نہیں، اس لیے کہ یہ سیکرٹری آف اسٹیٹ بھی رہا، یہ سیکرٹری خارجہ بھی رہا، یہ ایئر بورڈ کا صدر بھی رہا، یہ ہاؤس آف لارڈ کا قائد بھی رہا، اور کونسل لارڈ پریزیڈنٹ بھی رہا۔ یہ سائنس کو سمجھنے والا آدمی تھا۔ لیکن ہوا یہ کہ اس کی اس مدت ملازمت میں اسے برطانیہ واپس بلا لیا گیا۔ جب سے یہ یہاں آیا اسے ہندوستان کی آب و ہوا، لوگ، کلچر، تہذیب، ثقافت، یہ چیزیں بہت پسند آ گئیں، واپس جانا نہیں چاہتا تھا۔ لیکن اسے کوئی اور راستہ نظر نہیں آیا تو دوڑا خواجہ صاحب کی بارگاہ میں آیا، مزار پر کھڑے ہو کے اس نے کہا میں نے آپ کا بڑا شہرہ سنا ہے کہ یہاں بلا تفریق رنگ و نسل، بلا تفریق مذہب، ہر ایک کی من کی مرادیں پوری ہوتی ہیں، میں بھی آپ کو تب مانوں گا جب میری مراد پوری ہو جائے۔ خیر یہ واپس چلا گیا، برطانیہ گیا، اس نے رپورٹ کیا اپنے آفس میں واپس کہ میں واپس آ گیا، لیکن جو ہی پہنچا انہوں نے پھر کاغذ اس کے ہاتھ میں تھما دیا کہ جا تیری ڈیوٹی واپس ہندوستان میں لگائی جا رہی ہے، تو اپنے مسند پر پھر متمکن ہو جا۔ یہ واپس آیا اور مان گیا۔ جب مان گیا تو خواجہ صاحب کے روزے کے قریب اس نے ایک مسجد بنوائی، اور ایک تاریخی جملہ بولا جو میں آج کی اس نشست میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ جملہ کسی مسلمان کا نہیں، یہ جملہ خواجہ صاحب کے کسی مرید کا نہیں، کسی چشتی کا نہیں، یہ ایک عیسائی کا جملہ ہے جو سائنس کو بہت اچھا سمجھنے والا آدمی تھا۔ اس کے ساتھ جب یہ کرامت بیتی تو پھر وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ بر صغیر میں ایک قبر ایسی ہے جو صدیوں سے حکمرانی کر رہی ہے، جسے برطانیہ نے حکمران بنا کے بھیجا تھا، وہ اپنے منہ سے خواجہ صاحب کی حکمرانی کی عظمت کو تسلیم کر رہا ہے۔ یہ کیوں نہ ہو؟ پچھلی نشست میں ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ خواجہ صاحب جب مدینہ شریف تشریف لے گئے تو روزے سے آواز آئی کہ معین الدین، ہم نے تجھے ہندوستان کی ولایت عطا کی ہے، جسے مصطفیٰ ہندوستان کی ولایت عطا فرما رہے ہیں، ان کی اس عظمت، ولایت، سلطانی کا اقرار غیر بھی کر رہے ہیں۔ اور قاعدہ ہے الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت وہ ہوتی ہے جس کا دشمن بھی قائل ہو۔ لہٰذا لارڈ کرزن نے یہ بات کہی کہ یہ قبر جو ہندوستان کے اندر ایک موجود ہے، یہ صدیوں سے ہندوستان میں راج کر رہی ہے، یہ مقام و مرتبہ خواجہ صاحب کا ہے۔ تو خواجہ صاحب کی کرامات محض کرامات نہیں ہیں، انہی کرامات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے توحید کا نور پھیلانا تھا۔ لارڈ کرزن کے ساتھ جو کرامت بیتی، اس کے بعد یہ بات ظاہر و باہر ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس ولی کے ذریعے سے توحید کا نور پھیلایا ہے، اور یہ ولی اس علاقے میں آ کے جلوہ گزیں ہوا جس علاقے میں لوگ ذات پات میں بٹے ہوئے تھے، مختلف قومیتوں میں بٹے ہوئے تھے۔ یہاں پر ایک دوسرے کو نجس سمجھا جاتا تھا، غلیظ سمجھا جاتا تھا، اچھوت سمجھا جاتا تھا۔
ایک دوسرے کو مس کرنا بھی ناپسند کرتے تھے، لیکن خواجہ صاحب کا کمال یہ ہے کہ آپ نے ہندوستان میں آنے کے بعد انما المؤمنون اخوہ کا چراغ جلایا، لوگوں کو کلمہ حق پڑھایا، لا الہ الا اللہ کی صدائیں روشن فرمائیں، اور پھر ان کو ایک صف میں کھڑا کر دیا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کی منزلت پر ہم ساروں کو فائز کر دیا۔ یہ کیوں نہ ہو، یہ نائب رسول ہیں، اور نائب الرسول فی الہند ہیں جنہیں مصطفیٰ نے معمور فرمایا ہے، اور حضور وہ ہیں کہ جب آپ مدینہ شریف میں تشریف لے گئے تو اوس اور خزرج کے مابین انتہائی دشمنی تھی، وہ آپس میں وہ خون خرابہ کرنے پہ تلے ہوئے تھے، اور کئی قتل بھی ہو گئے، لیکن حضور جب مدینے میں تشریف لے آئے تو پھر قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا۔ رسول اللہ کی وجہ سے اللہ نے تمہیں باہم شیر و شکر کر دیا، تم تباہی کے دھانے پر تھے، اور یہی کام ہوا ہندوستان میں بھی جب معاشرہ تباہی کے دھانے پر پہنچ گیا تو عطائے رسول نائب رسول حضرت خواجہ معین الدین حسن سنجری نے نگاہ مصطفیٰ سے اور اللہ کی عطا کے ساتھ اس معاشرے میں نور اسلام پھیلایا، پھر محبت کے چراغ جلائے، اخوت کے چراغ جلائے، مساوات کے چراغ جلائے، الفت کے چراغ جلائے، حتیٰ کہ آج جو رنگ و نور ہندوستان میں نظر آ رہا ہے اس میں خواجہ صاحب کا سب سے بڑا کردار ہے۔ اللہ تعالیٰ خواجہ صاحب کے ملفوظات، خواجہ صاحب کے اقوال، خواجہ صاحب کے احوال کے ساتھ ہم سب کو فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کی تعلیمات کی روشنی میں ہی اللہ تعالیٰ ہماری دنیا آخرت کو سنوار دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے غالی ہند لے لو سلام، اب تو ہمارا ہے کون سوا تیرے غریبوں کا سہارا۔ سلام لے لو، سلام لے لو، سلام لے لو، غالی ہند لے لو سلام، اب تو ہمارا ہے کون سوا تیرے غریبوں کا سہارا۔ سلام لے لو، سلام لے لو، سلام لے لو، سلام لے لو۔ تو جان حسن جان حسین ابن علی ہے، تو ایسا سخی ایسا سخی ایسا سخی ہے، ایسا سخی ایسا سخی ایسا سخی۔